أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله. इससे पहले की आयत में नेक अमल जो ईमान की हालत में हो
چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی، اس کے لیے اس وعدے کا اعلان کیا گیا تھا کہ ہم دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں کہیں اس سے کہیں بڑھ کر اجر دیں گے۔ دنیا کی پاکیزہ زندگی کے لیے میں نے بتلایا تھا کہ مراد اس سے امن کی، چین کی، سکون کی زندگی ہے۔ ایک ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے بندے کی زندگی میں جو چین اور سکون ہے، اس چین اور سکون پر دنیا کی جتنی بھی وہ دنیاوی نعمتیں ہیں، ان کو اگر سب کو جمع کر دیا جائے اور وہ چین اور سکون نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو چین اور سکون دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اندر اس چین اور سکون کے اسباب میں سے ایک سبب مثلاً یہ ہوتا ہے، اعمال صالحہ کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے معنی ہرگز یہ نہ سمجھنا جائے کہ بس نمازیں پڑھتا رہا ہوگا یا روزے ہی رکھتا ہوگا۔ اعمال صالحہ میں جہاں عبادات آتی ہیں وہاں معاملات اور اخلاق بھی آتے ہیں۔ معاملات اس کے بہتر ہوں گے، اخلاق اس کے جو ہیں وہ اعلیٰ ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ جس کے عبادات بھی درست، اعمال بھی صحیح، اخلاق بھی اس کے اعلیٰ، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور عظمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ایسی عزت اور عظمت کہ سامنے بھی اس کے لوگ بچھیں اور پیٹھ پیچھے بھی اس کی تعریف کریں۔ یہ عزت جو ہے وہ خود اس انسان کو ذہنی سکون دے گی۔ ورنہ اگر کسی کو یہ عزت نہ ہو، عزت کے طلبگاروں کو دیکھ لیجیے، ہر جگہ عزت چاہتے ہیں مگر چونکہ کیریکٹر ان کا نہیں ہے اس بات سے ان کو عزت نہیں ملتی۔ عزت نہیں ملتی تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر ان کو ذہنی تشویش، عزت کے طلبگاروں کو ذہنی تشویش ہوتی۔ یہ شخص حالانکہ عزت کا طلبگار نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کا طالب ہے، مگر اس کو جو عزت ملی ہے ظاہر ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسری عزت ہو نہیں سکتی۔ تو زندہ ہے تب بھی عزت، مر گیا تو بھی عزت، سامنے ہے تو بھی عزت، پیٹھ پیچھے ہے تو بھی عزت۔ آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم اور دوسرے جو بھی میں ان کا نام تو اس لیے گنا رہا ہوں کہ بھی سب جانتے ہیں، ان کی عزت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے کون سے جو ہیں میگزین چل رہے ہیں، کون سی تقریریں ہو رہی ہیں، کون سے ادارے قائم ہیں، کتنی ملٹری اور فوج جو ہے اس کام پر لگا رکھی ہے کہ لوگوں کو اس بات کے لیے مجبور کرے کہ وہ امام بخاری کی عظمت کرے، امام ابو حنیفہ کا احترام کرے، امام شافعی کی ریسپیکٹ کرے۔ کوئی اس کے لیے انتظام نہیں دنیا میں، مگر اس کے باوجود خواہی نہ خواہی لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں۔ تو ان کی عظمت ان کے دلوں کیوں؟ ظاہر ہے کہ ان کے وہ اعمال صالحہ، ایمان کامل اور اخلاق فاضلہ، اسی نے ان کو دنیا میں بھی ان کی زندگی میں بھی معزز بنایا اور مرے بعد بھی معزز بنایا۔ تو یہ ہے وہ پاکیزہ زندگی جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اس سے کہیں بڑھ کر۔ یہاں اس آیت میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس میں فرماتے ہیں کہ جب تم اے مخاطب، یہاں ضروری نہیں کہ نبی ہو، اے مخاطب، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو شیطان رجیم سے۔ یہ بات کیوں آئی یہاں؟ اس وجہ سے کہ اعمال صالحہ جو ایمان کے بعد ہوں گے، اس کا سرچشمہ ہے کیا؟ اس کا منبع کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ، ان دونوں چیزوں کے جو ہے سرچشمہ ہے قرآن، جو اللہ کی وحی کی صورت میں دنیا میں آیا۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر کہاں سے ایمان ملے گا اور کہاں ایمان سے میل کھانے والے اعمال صالحہ ملیں گے؟ قرآن ان سب کا سرچشمہ ہے۔ قرآن سے نسبت قائم کیے بغیر، قرآن سے رہنمائی حاصل کے بغیر ایمان اور اعمال صالحہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے پیغمبر کی کوشش کیا ہے؟ پیغمبر کے ورثاء جو ہیں ان کی کوشش کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن سے جوڑ دیں۔ قرآن سے جڑ جائیں گے تو ایمان بھی درست ہوگا، اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے۔ مگر جب یہ قرآن ہی سرچشمہ ہے ان ساری ہدایتوں کا، تو وہیں شیطان کی بھی کوشش یہ ہے کہ لوگ سارے کام کر لیں مگر قرآن سے نہ جڑیں۔ قرآن سے جڑنے میں ساری رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو شیطان، ہر طرح کی رکاوٹ۔ قرآن سے جڑ گئے تو ہدایت مل جائے گی۔ اچھا، قرآن سے نہ جڑنے کی صورتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟
قرآن سے نہ جڑنے کی جہاں ایک صورت یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، کبھی پلٹ کے نہ دیکھیں اس کو، وہیں قرآن سے نہ جڑنے کی یہ صورت بھی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ سمجھنا چاہیں تو وہ نہ سمجھنا چاہیں جو قرآن سمجھا رہا ہے، اپنے مطلب کی سمجھیں، وہ معنی اس میں نہ سمجھیں جو پیغمبر نے بتائے، جو پیغمبر کے گویا سے براہ راست استفادہ کرنے والوں نے جو معنی سمجھیں، اپنی طرف سے غور و فکر کر کے، سوچ کر کے، بچار کر کے اس کے اندر وہ معنی ڈالیں جو معنی اپنے آپ کو پسند ہے۔ یہ بھی قرآن سے نہ جڑنے کی ایک صورت ہے۔ شیطان مختلف راستوں سے قرآن سے توڑتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ بھئی موقع اگر یہ ہے کہ بھئی قرآن کو ہاتھ ہی مت لگاؤ تو ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ دیکھتا ہے یہ گاڑی اس طرح نہیں چل رہی ہے، ایمان جو ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ قرآن کی طرف جائیں، قرآن کو پڑھیں، تو پھر وہ دوسری بات لگاتا ہے کہ بھائی یہ مطلب نہ سمجھو قرآن کا کہ جو صحابہ نے سمجھا، کیوں؟ وہ بھی انسان تھے، تم بھی انسان ہو، تمہارے دماغ میں، تمہارے سر میں بھی بھیجا، ان کے سر میں بھی بھیجا، تم کہیں کو پابند ہوتے ہو ان کو، لہذا تم خود سمجھو۔ سمجھ میں آیا؟ شیطان پھر اس راستے سے بھٹکاتا ہے، قرآن سے بے تعلق کرتا ہے۔ سیدھا راستہ جو ہے وہ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ تلاوت ہوں گے الفاظ کے نا، سمجھ میں آیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ الفاظ کی اہمیت کو بھی سمجھے۔ بعض لوگوں کو ہم نے یہ کہتے سنا ہے، اجی لفظوں کی کیا فائدہ جب تک معنی نہ ہو، طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ، بیکار ہے وقت پر بات کرنا۔ تو اب نتیجہ اس سے کیا ہوا؟ معنی تو یوں نہیں آتے، الفاظ سے یوں چھٹ گئے، چھٹی ہو گئی۔ تو اس لیے الفاظ کی اگر قیمت نہ ہوتی تو تلاوت کا حکم نہ دیا جاتا۔ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ تلاوت جو ہے وہ معنی کے سمجھنے کو نہیں کہتے، تلاوت کہتے ہی الفاظ کو پڑھنے کو۔ اور میں نے شاید پہلے ہی بتایا ہوگا، بات آ گئی تو میں بتا دوں، قرآن کے پڑھنے کو تلاوت کہتے کیوں ہیں؟ پڑھنا نہیں کہتے، تلاوت کرنا جو کہتے ہیں وہ قرآن کے پڑھنے کے لیے خاص لفظ ہے۔ یہ تلاوت کا لفظ آپ کوئی اور بک، چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو، کتنی بھی امپورٹنٹ بک ہو، کوئی ڈاکٹری کی ہو کہ انجینئرنگ کی ہو، کوئی ناول ہو کہ اسٹوری ہو، اس سے پڑھنے کو بھی کوئی تلاوت نہیں کہتا۔ کہتا ہے کیا؟ کوئی نہیں کہتا تلاوت۔ تلاوت کا لفظ بولا ہی جاتا ہے قرآن کے پڑھنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی سمجھ لیجئے، اس کے یہ لفظ ہے تلا یتلو تلاوتن، اور تلا یتلو تلاوتن کے معنی آتے ہیں فالو کرنا۔ یہ ہے تالی، کس کو کہتے ہیں؟ تالی کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، اس کو تالی کہتے ہیں۔ یہ اردو والی تالی نہیں بلکہ یہ عربی کا تالی، تلا یتلو کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو۔ تو تلاوت اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے پڑھنے میں پڑھنے والا آزاد نہیں ہے کہ جس طرح چاہے پڑھ لے، بلکہ اس کے قاعدے، رول آف ریگولیشن جو ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اس کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، کسی اور چیز کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، اس لیے کہ اور چیز کے پڑھنے کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں، آپ کو زبان آتی ہے پڑھ لیجئے، جس طرح چاہے پڑھ لیجئے۔ ظاہری آداب بھی کچھ نہیں اور باطنی آداب بھی کچھ نہیں، آپ جس طرح چاہے سمجھ لیجئے اس کتاب کو، ختم۔ لیکن قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ ظاہری آداب بھی ہیں، باطنی آداب بھی ہیں۔ ان آداب کی پابندی کرتے ہوئے پڑھنے کا مطالبہ ہے، اور جو اس کے بغیر پڑھے گا ظاہر ہے کہ اس نے حق تلفی کی ہے قرآن کی۔ تو میں نے کہا یہ آداب کیوں ہیں؟ اگر الفاظ کی اہمیت نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کے آداب بھی مقرر نہ ہوتے۔ آداب کا مقرر کیا جانا دلیل ہے کہ الفاظ کی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ صاحب چاہے تو امریکہ میں ہو، اور چاہے انگلینڈ میں ہو، اور چاہے وہ کیا نام ہے افغانستان میں ہو، چاہے وہ افریقہ کے کسی ملک میں ہو، چاہے چائنا اور جاپان میں ہو، نمازوں میں جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہ ایک ہی تو طریقہ ہے۔ زبانیں مختلف، ان کے معاملات، ان کے احوال مختلف، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب چونکہ ہمارے یہاں کا موسم تو ایسا ہے لہذا یہ کہ ہم تو قرآن شریف کو اس طرح پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک وہی ایک نظام جو نماز کے پڑھنے کا امریکہ میں ہے، جو مغرب میں ہے، ویسٹ میں، ٹھیک وہی نظام، وہی سسٹم، وہی انداز اس کے پڑھنے کا جو ہے وہ ایسٹ میں بھی ہے۔ تو الفاظ کی اہمیت نہ ہوتی تو اتنی پابندی کیوں کرائی جاتی؟ ٹھیک ہے، تم قرآن شریف چینی لے لو، تم قرآن شریف امریکن لے لو، تم قرآن شریف جو ہے وہ افریقی لے لو، ختم شد۔ لیکن ایک ہی قرآن ساری دنیا میں ہونا
کہ جس میں ایک زیر زبر کا فرق نہ آنے پائے، یہ دلیل ہے ان کے الفاظ کے اہم ہونے کی۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن سے تعلق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ تلاوت قرآن ہوتی رہے، اسی کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق میں یہ بات بھی ہے کہ اس کے معنی میں کہ بھی غور و فکر ہونا چاہیے، چاہے خود اور چاہے کسی جاننے والے کے توسط سے۔ سمجھ میں آیا؟ معنی کے اندر غور و فکر، اور اس کے ساتھ تعلق میں یہ بات بھی ہے کہ صحیح معنی سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ تعلق میں داخل ہیں، تعلق کے قائم کرنے میں۔ شیطان کو جہاں موقع ملتا ہے وہیں اس تعلق کو ختم کرتا ہے۔ اگر الفاظ سے تعلق نہیں چاہتا ہے کہ نہ جوڑ سکے، وہاں کوشش کرتا ہے۔ اگر سوچتا ہے کہ بھئی اس میں کامیابی نہیں ہوئی، معنی سے تعلق توڑتا ہے۔ اگر سوچتا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو معنی کے تقاضے جو ہیں اس کو پورا کرنے میں وہاں زور لگاتا ہے کہ بھئی یہ نہ ہونے پائے۔ تو بہرحال اس لیے یہاں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان تو پوری کوشش کرتا ہے قرآن سے توڑنے میں۔ اب تم کو کیا کرنا چاہیے؟ شیطان کی اس کوشش کو کس طرح سے تم ناکام بناؤ؟ تمہارے بس میں تو نہیں کہ شیطان کو دھکیل دو۔ دشمن دو طرح کے ہیں۔ ایک دشمن تو ہے انسان کا، انسانوں میں کے اندر کا، سمجھ میں آیا؟ ایک تو دشمن ہوا ہے کہ جو کام میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرنے دیتا، یہ ایک تو دشمن جو انسانوں میں سے۔ دوسرا دشمن ہے جو انسانوں میں سے نہیں، وہ ہے شیطان۔ جہاں تک انسانوں میں سے انسان کے دشمن کا تعلق ہے، اس کے لیے تو شریعت میں اور اسلام میں رکھا گیا جہاد۔ جہاد کرو اور طاقت کے ذریعے سے اس دشمن کو ہٹا دو کہ جو دشمن تمہیں راہ حق پر نہیں چلنے دے رہا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ کیونکہ وہ دشمن ظاہری ہے، تو ظاہری اعمال کے ذریعے سے، ظاہری تدبیر کے ذریعے سے اس کو ہٹا دو۔ یہ جہاد کیا ہے؟ ظاہری تدبیر ہے کہ نہیں بھائی؟ تھپڑ مار دو، دھکیل دو، کہاں حملہ کرے گا، کب کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس سے بچاؤ کے لیے کوئی ظاہری ساز و سامان جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس ذات کا سہارا لے لو کہ جو تمہیں بھی نظر نہیں آتی اور شیطان کو بھی نظر نہیں آتی۔ تم شیطان کے سامنے کیوں لاچار ہو؟ اس لیے کہ تم کو نظر نہیں آتا۔ شیطان اللہ میں سے لاچار ہے، اس لیے کہ اللہ میں شیطان کو بھی نظر نہیں آتا۔ تو تم اس ذات کا جو ہے سہارا لے لو کہ جو شیطان سے بھی کہیں زیادہ طاقت والی ہے اور شیطان پر غالب ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ اس لیے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ کی پناہ چاہو شیطان رجیم سے۔ میں نے کہا کہ تلاوت جو ہے وہ تو صرف قرآن کے لیے، اور قرأت جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ہے۔ قرآن کے لیے بھی ہے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی ہے، مگر تلاوت جو ہے وہ صرف قرآن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن میں دونوں لفظ ہیں قرآن پاک کے تعلق سے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو وہاں ترتیل کا لفظ قرآن شریف کے لیے ہے، اور اسی طرح سے تلاوت کا لفظ بھی۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کے جب پڑھیں جو سرچشمہ ہدایت کا، تو شیطان جو حملہ کر کے تمہیں اس سرچشمے سے روک سکتا ہے، اللہ کی پناہ چالو اس کے شر سے بچنے کے واسطے۔ اچھا، جہاں تک قرآن کے پاک سے پہلے اس اعوذ باللہ کے پڑھنے کا تعلق ہے، جس کو کہا جاتا ہے استعاذہ۔ استعاذہ کہتے ہی ہیں اعوذ باللہ کے پڑھنے کو، یعنی پناہ چاہنے کو۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ استعاذہ صرف قرآن کے لیے، قرآن کے پڑھنے کے ساتھ خاص ہے، اور کاموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا صاحب کپڑے پہن لے رہا اعوذ باللہ پڑھ لو، کھانا کھا رہے اعوذ باللہ پڑھ لو، تقریر کر رہے اعوذ باللہ کر لو، مسجد میں داخل ہو اور اعوذ باللہ، نہیں، اپنی طرف سے استعاذ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے لیے ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اسی وقت ہو بسم اللہ، اور کاموں میں ہوگا اعوذ باللہ نہیں۔ ہاں بے شک بعض کاموں کے لیے، مثال کے طور پر یہ کہ اگر غصہ ہے، کیونکہ یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر غصہ آئے کسی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے، اس نیت سے کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کے اس حملے سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ثابت ہے۔ جہاں جہاں ثابت ہے وہیں وہیں ہوگا، اپنی طرف سے اجتہاد نہیں۔ یہ اسی طرح سے اگرچہ الفاظ یہ نہیں ہیں، بیت الخلاء میں واش روم میں جاتے وقت
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، الفاظ کا فرق ہے، بات تو وہی ہے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں گندی باتوں سے اور گندے گویا جانداروں سے، الخبث والخبائث، خبیث چیزوں سے اور خبیث باتوں سے، یوں کہہ لیجیے آپ۔ تو الفاظ کا فرق ہے، وہاں بھی چونکہ سنت سے ثابت ہے لہذا ہم اس حد تک رکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ استعاذہ، اعوذ باللہ اور اللہ کی پناہ چاہنا، یہ خاص طور پر ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن شریف سے پہلے ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگرچہ الفاظ کوئی بھی ہوں، مگر مستحب یہ ہے کہ انہی لفظوں کے ساتھ قرآن سے پہلے استعاذہ ہونا چاہیے، اور وہ لفظ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو الفاظ یہاں آ رہے ہیں، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اگرچہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل جو ہے وہ ہے اس طرح سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اس طرح سے اعوذ باللہ پڑھنا افضل ہے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک جو ہے دوسری آیت دلیل ہے، وہ آیت نمبر ہے، وہ آیت ہے یہاں صفحہ 518 پر، صفحہ 518 اور آیت نمبر 36۔